بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کے ایک مشہور ہسپتال کے ICU میں ایک مریض کو وارڈ سے منتقل کیا گیا۔ مریض کیا تھا؟ 60-55 سال کا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، جس کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ پچھلے 4 ماہ سے شدید دستوں میں مبتلا تھا۔ معدے میں کچھ بھی جاتا تو وہ دست کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتا تھا۔ تمام ٹیسٹ، اینڈوسکوپی، بائیوپسی اور دیگر ٹیسٹ کلیئر آئے تھے، لیکن مرض کی تشخیص نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز اور سٹاف حیران تھے کہ جب تمام اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں اور تقریباً سارے ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ دست رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور معدہ کسی چیز کو ہضم نہیں کر پا رہا۔ اس ہسپتال کے ICU میں ایک روٹین یہ تھی کہ دن میں کم از کم ایک بار سورہ رحمان سنائی جاتی تھی، جسے سن کر مریضوں کی حالت میں بہتری ہوتی تھی۔ سورہ رحمان تھراپی دن میں 1 سے زائد بار بھی کر دی جاتی تھی۔ اچانک ڈاکٹرز اور سٹاف کے لیے ایک نئی پریشانی کھڑی ہو گئی اور اس نئے مریض کو سنبھالنا ایک مسئلہ بن گیا۔ جیسے ہی سورہ رحمان سنائی جاتی تو اس مریض کے منہ اور ناک سے سنڈیاں ابلنا شروع ہو جاتی تھیں، جن کو سنبھالنا آسان کام نہ تھا۔ ان سنڈیوں کی ویڈیو بھی سٹاف نے بنانا شروع کر دی۔ ویڈیو آگے چل کر دکھائی جائے گی۔ حیرت کی بات یہ تھی، جیسے ہی سورہ رحمان بند کر دی جاتی تو مریض کا منہ اور ناک بالکل نارمل ہو جاتا اور اندر کوئی سنڈی دکھائی نہ دیتی تھی۔ ڈاکٹرز نے سکر مشین کے ذریعے معدے سے سک کرنے کی کوششیں کیں، لیکن وہاں سے یہ سنڈیاں نہیں آ رہی تھیں۔ سانس والی نالی سے بھی کھینچنے کی کوشش کی گئی، لیکن سنڈیوں کا وہاں بھی کوئی وجود نہیں تھا۔ دستوں کے باعث پہلے ہی سٹاف اس مریض کی طرف سے خاصا پریشان تھا، اوپر سے سنڈیوں کا نکلنا ایک الگ مصیبت بن گیا تھا۔ اس مریض کے ساتھ 24 یا 25 سال کی ایک لڑکی تھی، جو خود کو اس مریض کی بیوی بتاتی تھی۔ اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ ہمارا مریض بالکل ٹھیک تھا، صرف دست لگے ہوئے تھے، آپ نے صحیح طرح سے کیئر نہیں کی، جس کی وجہ سے مریض کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ سینئر ڈاکٹر اسے اپنے کمرے میں لے گئے اور بولے، دیکھو بی بی، اس شخص کا مرض بہت پرسرار ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی رپورٹ کے مطابق اسے ایڈز بھی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اس کا ایڈز کا ٹیسٹ دوبارہ کروانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے مریض کے جسم سے سنڈیاں صرف سورہ رحمان سنتے ہوئے ہی نکلتی ہیں، بلکہ اب تو جیسے ہی سورہ رحمان لگاؤ، منہ، ناک اور آنکھوں سے سنڈیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعد میں ان سنڈیوں کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ تم اس کی بیوی ہو، اگر کوئی ایسی ویسی بات جانتی ہو تو بتاؤ۔ لڑکی چونکہ پہلے ہی خوفزدہ تھی کہ اگر شوہر کو ایڈز ہوئی تو یقیناً اسے بھی ایڈز ہوگی، وہ رونے لگی اور پھر اس نے ایک خوفناک کہانی سنائی، جسے یہاں مختصر بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ شخص دراصل ایک رکشہ ڈرائیور تھا اور ساتھ میں کالا جادو بھی کیا کرتا تھا۔ یہ لڑکی جو اس کو اپنا شوہر بتا رہی تھی، دراصل کسی اور کی بیوی تھی۔ اس کا اصل شوہر اور ساس بہت ظالم تھے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، لہٰذا وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر کسی طرح اس کے کہنے میں آ جائے اور اس کی باتیں ماننا شروع کر دے۔ ایک دن اس کی ہمسائی نے اسے بتایا کہ اگر تم شوہر کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہو تو تمہیں اس عامل کے پاس جانا ہوگا۔ اس کے پاس چلی جاؤ، اس کے جادو کا کوئی توڑ نہیں ہوتا، جو کوئی اس کے پاس جاتا اس کا کام ضرور ہوتا ہے، لہٰذا میں بھی اس کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ اس عامل نے کمرے میں گاؤ تکیا لگا رکھا تھا، جس پر ایک بت یا اسمائلی سا بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں یہ لوگوں کو بٹھاتا تھا، لوگوں سے قرآن سنتا تھا اور نفل پڑھواتا تھا اور ان کا اعتماد حاصل کر لیا کرتا تھا۔ پہلے چند دن تک وہ کوئی فیس یا پیسہ نہیں لیتا تھا۔ جو بہت زیادہ غرض مند یا دیوانے ہوتے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہو جاتے، ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو یہ بھانپ لیتا۔ جیسے نوجوان لڑکے لڑکیاں پسند کی شادی کرنے کے لیے، خواتین اولاد کے حصول کے لیے اور مرد دوسری شادی کرنے کے لیے عمل کروانا چاہتے تھے۔ پہل وہ تعظیم کے طور پر اس گاؤ تکیے کو سجدہ کرواتا تھا اور بعد ازاں خود اس تکیے کے پیچھے کھڑا ہو کر تکیے کو سجدہ کرواتا تھا، پھر بتاتا تھا کہ تم پر کالا جادو ہوا ہے، جس کو توڑنے کے لیے نوری بہت ضروری ہو گیا ہے۔ پھر وہ وضو کرواتا اور مختلف صورتیں جوڑ کر پڑھواتا تھا۔ 2-3 سیشنوں کے بعد صورتوں کی ترتیب بدل کر الٹا پڑھنے کو کہتا تھا اور دیکھ لیتا تھا کہ کون لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں
اور اپنی مراد پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ ان کو بتاتا تھا کہ یہ ایک سخت کام ہے اور اس میں بڑے پیسے لگیں گے اور جان پر کھیلنا پڑے گا، اس میں کچھ عمل تمہیں بھی میرے ساتھ کرنا پڑیں گے کیونکہ بہت رسک انوالو ہے۔ مختصراً اس عامل کا اپنا ایک طریقہ واردات تھا جس میں شروع میں قرآن پڑھ کر نفل ادا کروا کر وہ نوری علم کرنے کا دھوکہ دیا کرتا تھا اور بعد ازاں نوجوان لڑکیوں کے ساتھ بدکاری بھی کرتا تھا، یہاں تک کہ انہیں اپنا فضلہ یا گند بھی کھانے پر مجبور کرتا تھا اور کالا جادو کیا کرتا تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنے خاوند کو بتائے بغیر اور طلاق لیے بغیر اس عامل کے پاس آ گئی اور بغیر شادی کے اس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ اب وہ لڑکی پریشان تھی اور ڈر رہی تھی کہ اس کا بھی تو یہی حال نہیں ہوگا۔ 3 دن تک اس اذیت ناک حالت میں مبتلا رہنے کے بعد وہ شخص انتہائی خوفناک موت مر گیا۔ جیسے ہی سورہ رحمان لگتی سنیاں جسم سے نکلنا شروع ہو جاتیں۔ سورہ بند ہوتے ہی سنیاں نکلنا ختم ہو جایا کرتی تھیں۔ اس عامل کی بیوی اس کی لاش وصول کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی اور وہ خود توبہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی لاش کی وارث نہیں بن رہی تھی۔ اس بات کا فیصلہ سامعین پر چھوڑا جاتا ہے کہ اس سچی کہانی میں کیے گئے بہت سارے شیطانی اعمال کسی انسان کو مسلمان رہنے دیں گے یا دوبارہ کلمہ حق پڑھ کر ایمان کی تجدید کرنا ہوگی۔ یہ سچا واقعہ کالا جادو کرنے والے مریض کے ڈاکٹر نے بذات خود سنایا ہے۔ برائے مہربانی اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ لوگ اس مکروہ کام کرنے اور کروانے کے خوفناک انجام سے بخوبی واقف ہو جائیں اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی قسم کے شیطانی کھیل، جادو ٹونے، جعلی عامل یا بابے کے چکر میں پڑنے کی بجائے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اور پھر بھی اگر مقصد حاصل نہ ہو تو یقین کر لیں کہ وہ مقصد ان کے حق میں بہتر نہیں ہے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ یقیناً اللہ پاک ان کو ان کے صبر پر بہت سے انعامات سے نوازے گا۔